ذی سلطان جیڑا بندہ اپنے حکمران دی عادل حکمران دی انصاف پسند حکمران دی عزت کرے سمجھو وہ اللہ دی عزت کرنا اور حکمران تو مراد اے بھی ہے کہ سارے جڑے ریاست دے حکمران ہیں اگر عدل کرن اور اے بھی ہے کہ جڑے سارے فیملی دے ممبر سارے فیملی افراد دے حکمران ہیں یعنی کلکم رائن کلکم مسئولن عن رعیت جہاں دے تحت جتنا بھی لوگ ہیں سمجھو او انہیں دا حکمران ہے تے جیڑا حکمران اپنی رعایا نال عدل کرے انصاف کرے ان دی عزت کرنا ایویں ہے جویں اللہ دی عزت کرنا گویا کہ اللہ سمجھینا پے ایک تا عدل کرنا چاہیے دوجا اے بات اللہ سمجھینا پے جو عدل آ جاندی عزت کرن نال سمجھو اللہ تواڈے تے راضی ہے اللہ دی عزت کرن دا مطلب ہے کہ اللہ تواڈے تے خوش ہے اور جڑی تیسری بات ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے تیجے نمبر دے لوگ ہیں جنہیں دی عزت کرنا اللہ دی عزت کرنا ہے او کون ہیں آپ نے فرمایا حامل القرآن جڑے قرآن مجید دی مہارت رکھدا یعنی قرآن مجید نال تعلق رکھدا قرآن مجید پڑھن دے ماہرن پڑھاون دے ماہرن سمجھن سمجھاون دے ماہرن اور قرآن مجید تے عمل پیرا ہے سب تو وڈی بات ہے اور انہاں دا قرآن نال تعلق بڑا ہے یعنی جنہاں دا قرآن نال تعلق ہے ظاہری بھی پوشیدہ بھی جڑے قرآن مجید نال محبت کرن ہر انداز نال ایسے لوگاں دی عزت کرنا گویا کہ اللہ دی عزت کرنا یعنی قرآن مجید دی وجہ تو جنہ لوگاں دی عزت کیتی ویندی ہے انہاں لوگاں تے رب خوش تھی دے اتنا خوش تھی دے رب کہ رب نے فرمایا انہاں دی عزت کرنا ایویں جیویں گویا کہ ساکو تعلیم دیتی ویندی پئی ہے قرآن آ دی عزت کرنی چاہیے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے انہاں لیکن اصل جڑی عزت کرنی ہے او کیڑی وجہ تو کرنی ہے حافظ قرآن ہون دی وجہ تو قاری قرآن ہون دی وجہ تو عالم قرآن اور عالم دین ہون دی وجہ تو اساں جڑی وجہ اور بیسک تو عزت کرنی ہے او انہاں وچ موجود ہے اون دی وجہ تو عزت کرنی باقی انہاں وچ کوئی جڑی کمی پیشی ہے وہ آپ ذمہ دار ہیں آپ رب نے انہاں کے پوچھنے اور رب دے جواب دے یعنی جیڑی صلاحیت ہے انہاں دی اساں انہاں دی کمزوری دی وجہ تو صلاحیت کو ضائع نہیں سے کر سکتے اساں انہاں دی کمزوری دی وجہ تو انہاں دی صلاحیت کو بھی برباد نہیں سے کر سکتے کہ اے کوڑ مرن دے میاں اے کیاں حافظ ہے حافظ ہومن نے کو کوڑ دی بات تا نہیں سمجھائی اے اگرچہ کمزوریاں ہیں انسانی تقاضا ہے لیکن جیڑی اندے چ مہارت ہے علمی قرآن مجید دی قرآن دے تعلق علی ان دی وجہ تو دا احترام کرنا ان دی عزت کرنا اے رب دی بھی تعلیم ہے رب دے رسول دی بھی تعلیم ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے عزت کی تھی ہے آپ نے بھی عزت کی تھی ہے قرآن علی نبی کریم علیہ السلام خود آپ نے فرمایا جائیں قرآن سکھنا ہوئے نا حضرت عبی بن قاب حضرت عبداللہ ابن عباس انہاں کے قرآن سکھو گویا کے بھری محفل صحابہ دے وچ نبی پاک کچھ صحابہ دا نا گھننا اور آکھنا جو انہیں کے قرآن سکھو گویا کہ انہاں دی عزت کرنے اور انہاں دی عزت کراوانے کہ انہیں کے سکھو اور نبی علیہ السلام دا سورت لم یکن الذین کافروا حضرت عبی بن قاب کے سننا یا انہاں کو آکھنا بھی پڑھ یہ گویا کہ عزت کرنے اور احد دے میدان شہداء دے جسم اجسام انہاں دیاں لاشاں جڑے ویلے لاتھیاں آپ نے فرمایا جلے قبراں بنا گنو میں کو مطلع کرا آپ خود قبر چلان دے ہیں جگہ بڑی سخت ہے قبر دا بڑھنا بڑا مشکل ہے شہداء دی تعداد زیادہ ہی ایک ایک قبر دو دو ترے ترے چار چار شہیدیں کو دفن کیتا وینا تے آپ قبر خود اتر دے ہیں تے فرمینے ہیں انہاں دا کفن ہے جڑا چادر انہیں دی ہٹاؤ انہیں تے نظر پاؤ انہیں کو دیکھو انہیں وچو کیڑا بندہ ہے جہندے سینے وچ یا جہندہ تعلق اللہ دے قرآن نال زیادہ
یعنی عزت نے ونے آپ نے ہی نہیں فرمایا بھئی انہاں وچوں پہلا صحابی کون ہے، انہاں وچوں انصاری کون ہے یا مہاجر کون ہے، انہاں وچوں فلان قبیلے دا کون ہے، انہاں وچوں لمبردار کیڑا ہے، ایسی کوئی بات نہ ہے۔ آپ فرمیندے ہیں سارے دے سامنے بھئی دیکھو انہاں وچوں جڑا قرآن والا ہے نا، قرآن دا ماہر ہے، او میں کو پہلے دے ہو جی میں او دنیا ہے چون دا پہلا نمبر ہا، ایمیں حکوم مرن تو بعد بھی قبر ہے چیون دا حق ہے کہ اون دا پہلا نمبر ہو، یعنی یہ عزت دے ونے۔ اور تو کو پتہ ہو سی علماء موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی ہے سب تو زیادہ جڑی بد دعا کی تھی ہے، بلکہ بد دعا دا اہتمام کی تنے قنوت نازلہ کر کے اور کئی نواریں تک تسلسل نال بد دعا کی تھی، حالانکہ آپ کو بڑیاں بڑیاں تکلیفاں ہیں، آپ نے اتنی بد دعا نہیں کی تھی، آپ نے یعنی ایک دفعہ بد دعا کر دینے ہیں دکھی بھی تھی نہیں، کوئی شک نہیں دے، لیکن مسلسل بد دعا کرنا اور باقاعدہ بد دعا واسطے نماز دا اہتمام کرنا اور قنوت نازلہ کرنا، آپ نے کیڑے ویلے سب تو زیادہ دکھ آپ کو کیڑے ویلے تھیا جیڑے ویلے آپ دے صحابہ وچو 70 قرہ کرام کو بے دردی نال دھوکے نال شہید کیتا گیا، انہاں دے قاری قرآن ہون دی وجہ تھی، آپ بد دعا اتنی دکھی رہ گئے نا کہ کئی نواریں تک آپ رکوع کر کے آخری رکعت ہاتھ چاہ کے قنوت نازلہ پڑھ دے ہیں، اور جنہ ظالمہ نے قرآن دے قرآن کو شہید کیتا ہا کٹھا ہا، انہاں دے خلاف نبوت دی زبان تو بد دعا نکل دی ہے، ایک قرآن آجیں دی سمجھو عزت کرنا ہا، قرآن آجیں دے دشمنے دے خلاف این انداز دی بد دعا کرنا گویا کہ قرآن آجیں کو ریسپیکٹ دے وانائی، قرآن آجیں کوئی عزت دے وانائی۔ سارے معاشرے دی جڑی خرابی ہے نا تے بے برکتی ہے، ان دی ایک وجہ اے بھی ہے کہ ایسا جدہ ہی توہین کیتی ہے قرآن آجیں نہیں کیتی سی، جدہ ہی ہوٹنگ کیتی سے قرآن آجیں تک کیتی سی، جدہ ہی ایسا مذاق بنائے قرآن آجیں نہ بنائے، جدہ ہی ایسا یعنی غیر سنجیدگی نال ملے ہیں قرآن آجیں کو ملے، پہلے تک بندیاں اللہ نہ ہی کہنا گھندے آسے میں جی صاحب یعنی تمیز اللہ نہ ہی نہ گھننا، بعد اس کچھ شعور آگئے پتہ نہیں وقت کچھ آدن بھئی استاجی وقت آدن مولوی سے، لفظ مولوی برا نہیں کوئی ایشو نہیں، لیکن جڑا بندہ لفظ مولوی آدھے ان دی نیت ادب نہیں ہوتا، ادب ہے عزت ہے، مولانا صاحب حافظ صاحب قاری صاحب نبی کریم نے عزت کر کے دکھائی ہے، صحابہ کرام نے عزت کر کے دکھائی ہے، اور تسا انہیں میدان معاشر دی بات سن دے پہ آوے تسا ایسا کون ہے، خود عرشہ والا رب قرآن اجنی عزت کرے سی، قیامت علی دیوی اتھا بھی اللہ نے مسلح کہہ کو نیتن اللہ نے عزت کہنی تھئی ہے قرآن اجنی رب نے شان بڑھائی ہے، چلو اسا یار تھپکی دی سے دے سکتے کم از کم انہاں دی توہین تے نہ کروں، انہاں دا فعل انہاں دا عمل انہاں دا اپنا معاملہ ہے، تسا ٹھیکے دار ہو کیا تو آپ کو کہیں کیا ساری اولاد اس غلطیاں کہنی ہو جائیں، کیا سا اپنی اولاد کو حقارتی نظر نال دے دیں، جیڑی حقارتی نظر ایسا قرآن آجیں کو دے دیں، کیا او غلطیاں جیڑی غلطی دی بنیاد تے قرآن اللہ گندہ قرار دیتا میں نہ پائے، او غلطی میرے اپنے اچھ کہیں نہیں، کیا وہ غلطی میرے بھیرا میں اچھ کہیں نہیں، میں انہیں غلطیاں کے پاک ہوں، میں معاشرے اچھ میں بھی غلطیاں نہ پتلا، لیکن بے دی غلطی نظر اندی ہے، اون دا قرآن پڑھنا، اون دا قاری قرآن ہونا، عالم دین ہونا، حافظ ہونا، او نظر ہی نہیں اندر، کم از کم بندہ خوبی تو دیکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بندے میں برا بھلا علائے تھے، انہیں نال دعا دے چھوڑیے، کہیں ہے کسی ہوتے تو کو اچھا نہیں پیا آدھا، فرمائے نے کوئی مسئلہ نہیں، جیڑیاں اونیاں میرے نال اچھائیاں ہیں چنگائیاں ہیں، میں انہیں کو تو اندے زیادتیں کو وزن کراں تے چنگائیاں اونیاں وادھوے سن، پہلے میں چپ کر کے اندے چنگائیں دا بدلہ تے پورا دے ماں وال میں اندی کوئی زیادتی دا جواب دے سا۔ قرآن آجیں اللہ نے عزت بڑھائی ہے بھائی جان، ساکو بھی چاہیے دے اسائی نے دی عزت کرو، اسائی نے دی شان سمجھوں، وال دیکھو اللہ کی میں ترقی دے دے۔ ہون جڑی بات میں آخری کرنا چاہنا، یہ تا پہلے تمہید ہے، ہون پیغام
پاک نال جڑ ونجنا چاہیے سارے آج دے پیغام دا خلاصہ پہلی گزارش ہے قرآن دل وچ رکھسوں اللہ عزت دے سی نبی پاک دے ولوں عزت مل سی اور جیڑا عزت کرے سی سمجھو اللہ دی عزت کی تھی اور دوسری بات کیا ہے کہ او بھائی تھوڑا بھی حق ہے سارے تساں بھی جڑ ونجو تعلق بناؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اور جڑی آیت پڑھدا پیاں ایندے اوتے ذرا غور کرائے سورہ تنا سورہ زخرف آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ فرمائے دے فاستمسک بالذی اوحی الیکا وانک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون اللہ فرمائے دے میرے نبی اے میرے پیغمبر جڑی میں وحی کرنا توڑو یعنی قرآن یعنی حدیث ایکو مضبوطی دے نال پکڑو مضبوطی دے نال پکڑن دے بعد تسا نتیجے چ صراط مستقیم تے ہو سو یعنی جڑا قرآن نال تعلق بناوے اللہ صراط مستقیم نصیب کرنے دے اگلی بات تے غور کر اللہ فرمائے دے مضبوطی نال پکڑو وجہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ اے میرے نبی اے قرآن تو دے واسطے نصیحت ہے مضبوطی نال پکڑو صراط مستقیم تے نصیحت انہیں دو چیزیں دی اگر تو آپ کو ضرورت ہے تو کیا کرو مضبوطی نال پکڑو سدھے رستے تے آوے سو تے اے توڑے واسطے نصیحت تے تو کو کہتی بھٹکن نہ دے سی اے ذکر ہے چھڑا توڑے واسطے نہیں والے قوم گائے توڑی قوم واسطے بھی نصیحت ہے توڑی امت واسطے بھی نصیحت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جے کبھی بات بھی فرمایا آئی کو مضبوطی دے نال پکڑو کیونکہ صراط مستقیم دا ذریعہ ہے مضبوطی نال پکڑو کیونکہ توڑے واسطے نصیحت مضبوطی دے نال پکڑو تیجی بات کیا ہے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اللہ دے کو مضبوطی دے نال پکڑو ان قریب میں اللہ توڑے کے جیویں ہر نعمت دے بارے سوال کرے سا ایویں میں اللہ کریم نے توڑے کے اپنے ای قرآن دے بارے بھی سوال کرے سا حاجی ہوتا بھی سوال کرے سا عالم ہوتا بھی سوال کرے سا عربی ہوتا بھی سوال کرے سا عجمی ہوتا بھی سوال کرے سا وڈے ہوتا بھی حافظیں دا مسئلہ نہیں قارییں دا مسئلہ نہیں عالمیں دا مسئلہ نہیں ہر مسلمان کے میں اللہ پاک نے کیا مطلنی سوال کرنے نسا قرآن نال یاری چوکھی لئی آوی پڑھیا چوکھا آوی سمجھا چوکھا آوی عمل چوکھا کتاوی بچے کو چوکھا پڑھایا آوی یاد چوکھا کتاوی وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اللہ دے مضبوطی دے نال پکڑو کیونکہ صراط مستقیم دا ذریعہ ہے مضبوطی دے نال پکڑو کیونکہ تھوڑے واسطے نصیحت دا ذریعہ ہے ایک مضبوطی دے نال پکڑو قیامت ترنی جڑے ویلے میری بارگاہ چوسو میں اللہ تھوڑے کے قرآن دے بارے سوال کرے سا یاری لائی آوے یا نہیں پڑھیا آوے یا نہیں پڑھایا آوے یا نہیں تعلق بنایا آوے یا نہیں صورتیں دا بھی پتہ ہا یا نہیں آیات دا پتہ ہا یا نہیں سود علیہتیں دا پتہ ہا یا نہیں شراب علیہتیں دا پتہ ہا یا نہیں زنا علیہتیں دا پتہ ہا یا نہیں شرک والے ایتیں دا پتہ ہا یا نہیں پیوما دینا فرمانی والے ایتیں دا پتہ ہا یا نہیں اللہ دی توحید والے ایتیں دا پتہ ہا یا نہیں بڑے بڑے سیانے بن دے آوے بڑے بڑے فلاسفر بن دے آوے بڑے بڑے کوالیفائیڈ بن دے آوے سائنس دا پتہ ہا بایو دا پتہ ہا کیمسٹری دا پتہ ہا میتھ دا پتہ ہا انگلش دے ماہر آوے سیاست دے ماہر آوے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ جڑے ویلے میری بارگاہ چوسو میں اللہ کے توڑے کے فن دے بارے نہیں پوچھنا میں اللہ نے سائنس دے بارے نہیں پوچھنا میں اللہ نے توڑے کئی مہارت دے بارے نہیں پوچھنا میں اللہ پوچھتا اے رسو میرے یار میرے کلام قرآن نال توڑا کتنا تعلق ہی واسطے آج اگر تعلق چا بنی جے اللہ عزت بھی دیں دے اللہ صراط مستقیم بھی دیں دے تے اللہ نصیحت بھی فرما چھوڑے
سورت کہف کیوں پڑھی ویندی ہے جمعہ والے ڈی سا کو پتہ کا نہیں موسی آخری سپارے چ کتی صورتاں دند پٹن پائے ویندے ہیں کھلن پائے ویندے ہیں مسلمان قرآن دیا کتی صورتاں میں صوفی تھوڑا تو صوفی نہیں تے تو مسلمان تے ہیں جے تے کو رب دے قرآن دا تعارف نہیں رب دی زمین تے رہن دا بھی تیرا کوئی حق نہیں جے رب دے قرآن دا ہی تے کو تعارف نہیں تے رب دے ڈٹو روزی کھاون دا بھی تے کو کوئی حق نہیں ساکو آدھے پتہ کا نہیں بولے سے بولتے ہیں جاہل ہے کشے دا پتہ کا نہیں تے کو روز دے اخبار دا پتہ ہے تے کو روز دی چاہ دا پتہ ہے تے کو روز دی سیاست دا پتہ ہے یہ جڑے بھی آنے جان نہ بڑھو جڑے بڑھے ودے ہیں جڑا سا بڑھائی ودے ہیں نا کہیں ماں جھگاؤں دی پھوسی کو ساک سمجھ کے کھادے سے سیانے آئے والتا کریں اپنے ابے دے علاوہ اپنے ابے دی شکل آلے ہوں دی قد کاٹ آلے میچنگ کرن آلے کہیں بزرگ کو ابا آنکھیں سے بھی یہ سارا ابے نہیں ابے کو ابا آدھے ہیں اممہ کو ہی اممہ آدھے ہیں ہاری شاید پتہ ہے تے پتہ کوئی نہیں تا قرآن دا پڑھ کوئی عمر دی شرط نہیں یہ مساجد کے تو واسطے حفاظ کے تو واسطے بھی لائے گئے قرآن کے تو واسطے بھی لائے گئے فجر کو لوگ گھن کے رات تک تے رات کو لوگ گھن کے فجر تک 10 منٹ قرآن سکھن واسطے بھی نہیں نکل سکتے کیڑے منہ نال آخرت دی تیاری کرنے ہیں کیڑے منہ نال اسا قبر چوے سوں تعلق ہی کہنی ساڈا قرآن نال اللہ فرمائے نے یاری لاؤ قرآن نال تعلق بناؤ قرآن نال تے تعلق دا فائدہ صراط مستقیم تعلق دا فائدہ نصیحت تھی سی تعلق دا فائدہ سوال تھی سی توارے نال تے تعلق دا فائدہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے القرآن حجت لک و علیک ایک بھی حدیث ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ تعلق دا فائدہ ہے قیامت دا دن لگا کھڑا ہو سی لوگ انہیں پریشانی دی حالت جو سن سورج سوانے سے دے برابر ہو سی زمین تانبے علی کار گرم ہو سی پھریں جتی کہنی جسم تے کپڑے کہنی تے رشتہ دار سنجانن تے تیار نہیں اللہ دے پیر نہ پیا حلاویں ادھیں کھڑا رہے عجیب کیفیت ہو سی بعد بندے دا پسینہ جڑا ہو سی وہ گردن تک بھی ہو سی ٹھپی کھڑے کھاندے ہو سن ان جی صورت اللہ پاک فرمے دے کو جی ہو جن لوگ ہو سن جنہ دے بارے قرآن آکے آکسی اللہ دی کتاب آ گئی ہے آیت الکرسی آ گئی ہے سورہ یاسین آ گئی ہے سورۃ الکہف آ گئی ہے سورۃ البقرہ آ گئی ہے سورۃ الفاتحہ آ گئی ہے سورۃ الاخلاص آ گئی ہے اللہ دا قرآن آ گئے آ کر کے ادھے یقول القرآن قرآن آکھن لگوے سی رب مناتو النوم باللیل اللہ اے جڑا بندہ گرمی ہے کھڑا ہویا ہے اے جڑا بندہ تپش تے سڑدا کھڑے اے بندہ جڑا پریشانی ہے گرفتار ہے اے اللہ اے او بندہ ہے جڑا راتیں دا اٹھی کے میں قرآن دی تلاوت کریں راتیں دا اٹھی کے میں قرآن پاک کو پڑھ دا تے میں کو اپنے سینے نال لینا یاری لینا تے اچھا پڑھ دا تلاوتاں بھی کرنا ساری دنیا ستی ہوئی ہوں دی ایک قیام دی حالت جا کھڑا ہوں دا تے اپنے گھر والے کوٹھے یا اللہ دے گھر مسجد کھڑ کے آدھا کھڑا ہوں دا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صراط مستقیم اے کھڑا ہوں دا تے پردہ کھڑا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہو اوین قسمنہو قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے پردہ کھڑا تھکاوٹ کہنا لے دا اپنی بیماری کہنا لے دا اپنے تکلیفہ کہنا لے دا اللہ
دی زبان تے میں قرآن جاری رانگام میرا یار ہون کھڑا ہوئے پکھر چٹھوٹیاں کھندا میرا یار ہون کھڑا ہوئے گرم زمین تے کھڑا ہویا اللہ میں قرآن گوارا نہیں کریا سونے ای میرے چاہنا لے کو گرمی کے بچا ای میرے چاہنا لے تے رحمت کر اے تعلق دا فیدائی اے تلاوت دا فیدائی اے پڑھن دا فیدائی اے پڑھاون دا فیدائی اے سمجھن دا فیدائی یاری لاون دا فیدائی قرآن گواہی کھڑا دے اللہ فرمیسی فرشتے ہو قرآن دی منگ دیم ای بندے کو گرمی تو ہٹاؤ جا میں اللہ پاک دے سامنے دا نام اعمال پچاؤ جا اللہ اپنی رحمت دی کلم پھیر دے سی اللہ ہی دے گناہ معاف کر دے سی اللہ سکھے نہ ہو قرآن دے یار کو جڑا قرآن پڑھ دا جڑا قرآن کو سینے نال لینا جڑا قرآن کو راہ پر بنائی ودا ہر ویلے دے گھر وچو قرآن دی آواز اندی آئی اندی گاڑی وچو قرآن دی آواز اندی آئی اندی دکان وچو قرآن دی آواز اندی آئی اندی موبائل وچو قرآن دی آواز اندی آئی آؤ ایکو کہنا آؤ گرمی دی تپش کے بچا چھوڑے میں گناہوات رحمت دی کلم پھروا چھوڑی ہے تے ایکو میں اپنی جنت دلہا بنا چھوڑے تعلق بناؤ کہیں پڑھے آج قرآن جواب زیرو اللہ مر رحم چوکھی تلاوت کی تیسے ڈیلی اگر اندے احکامات پڑھوں تو ساکو سب شائع قرآن اس مل دی ہے یہ جڑی سینس سکیں یہ قرآن ہے میت ریاضی قرآن ہے میت تے آج نکھتی ہے نا تو سا قرآن ہے پڑھو 1600 سال پہلے اللہ نے رشے اتی بٹا اتی اولاد دا حق ہے اتی بٹا اتی بیوی دا حق ہے اے بٹے الجبرہ تقسیمہ اے قرآن رسائن میت قرآن چو نکھتی ہے اے جڑے انجینئرن انہاں نے انجینئرنگ قرآن چو سکھی ہے دنیا دی سب تو وڈی جڑی تحقیق ہے بڑے بڑے تحقیق دانتے سائنس دانتے میڈیکل نال تعلق رکھنا لے جڑے انہاں جا لیبارٹریاں انہاں دے ہنر جواب دے ونجن اللہ دی قسم ہے اتواری مقدس قرآن کتاب تا سہارا گھندن تا انہاں دی میڈیکل تحقیق پوری تھی دی قرآن دا سہارا ہر شے موجود ہے اندے وہ قرآن ساکو خطاب کریں دے اندے جو سادے حال حوالن قرآن ساری خیر خواہی کریں دے اللہ دے سونے بولن یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس حقلا مار مار کے قرآن لوگا کو سڑیں دے تے جڑا کاش قرآن کو مننے ہا سمجھے ہا پڑھے ہا سکھے ہا کدھائیوں جہالت دا شکار نہ تھے ویا تے فتنیاں دا شکار نہ تھے ویا آج دی بزم دا آج دی مسجد اکرمہ دا مدنی ٹاؤن تے باقی علماء دا مرکزی جمعیت اہل حدیث دا اہل حدیث یوتھ فورس دا تمام دوستاں کو ہاتھ بدھ کے ترلا کر کے میسج دینے ہیں کہ بھائیو یاری لو قرآن نال یاری لو قرآن نال جیڑے دیمہار قرآن دی تلاوت نہ تھی وے تڑپ گئے کرو تے پڑھا کرو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن ساکو یاد نہیں کہ ایسا قرآن پڑھا ہوئے دا آیتیں کہ اتے گئے ہوں دا آیتیں تاک اسا پہلے قرآن پاک جہاں آیتاں پڑھ دے آسے سکھ دے آسے نعملو بہن والعمل کریں دے آسے والعگوتے تھیں دے آسے والعگوتے تھیں دے آسے بھائیو جیڑے بزرگ بھرا کو قرآن دا ترجمہ نہیں آندا اللہ دی قسم ہے وہ مرن کے پہلے ترجمہ ضرور پڑھے سکھے ترجمہ جیڑے قرب و جوارہ لے ہو استاجی شیخ مفتی عطا الرحمان صاحب ترجمے دی کلاس لینا ترجمے دی کلاس دے فوائد اگر میں استاجی کو میں ایک دے دے وہاں تے ٹائم بکنے چنا سی بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ خطیب بن گئے ترجمہ قرآن دی کلاس ہے حاضر تھی من دے بعد عالم بن گئے یعنی انہوں کو تقریباً حلال حرام دا شرک توحید دا پتہ چل گئے 5 منٹ کڈھو چا 10 منٹ کڈھو چا 20 منٹ کڈھو چا اپنے بالیں کو پڑھاؤ میں آخر اس گال کرنا رہنا جہندے دھیری وچوں جہندے پتریں وچوں اللہ دی قسم ہے اگر کوئی بال قرآن نہیں جاندہ سمجھو پیو ماں بے اولاد اے بھامیں 8 بالیں دا پیو بے اولاد کیونکہ این اولاد نے ایک فائدہ ہی نہیں دیونا این اولاد نے ایک قبر دے عذاب کے بھی نہیں بچاونا این نہ نماز پڑھنی ہے تو کہیں کھاتے دی نہیں گئی اولاد نہ صالحین ہے نہ یدعو لہو ہے کشے کہیں نہیں ہے
ہی واسطے بھائیو ماشاءاللہ بڑی خوشی تھا یہ مسجد حفظ قرآن دی کلاس دسیں دے پہن بھی 150 دے قریب تعداد ہے جن چو 16 فی الحال حفظ والے بال مزید بات حسن شوق تسا بالیں کو ڈٹھا جڑے ویلے انہاں دے مالے تے دستار بندی تھی ایویں لگدا جویں کہ جے انہاں دی عید ہوے اج کیجری بڑی خوشی تھی ہے کہ جیڑی خوشی تھی ہے حضرت عامر بن سلمہ آدن میں کو بھی اللہ نے امام بنایا ہاں قرآن مجید دے چند صورتیں دے یاد ہونے دی وجہ ولا میرا چولا حالات آئی تلے پجامہ شلوار کہنا ہے لوگ کھل دیں میرے جماعتیں مقتدیاں چندہ کٹھا کیتا چولا سوائے انہیں لمبا جڑا کرتا ہا ولا انہاں میں کو رل کے پوایا عامر بن سلمہ آدن بزرگ وڈیرے میں کو چولا کھڑے پوینے ہیں تے جیڑی خوشی میں کو انوار تھائیے زندگی دے کہیں دیئے چا نہیں تھائی قرآن دی وجہ تو چولا کھڑا پہنا اللہ قرآن دی وجہ تو کیا پوینے بولیں دے نہیں اسا مول میں کریں چولے شولے کپڑے اپنے پیشے نال کوئی نہیں کیتے تو صاحب سو چوری چاہن دے ہو کیا اللہ دی قسم ہے قرآن دی وجہ تو مل دن ایمان نالے ہون جلے حافظ اندہ پہنا ماہ رمضان انہیں کلو درجن سوٹ ہر جماعتی دی بھامے وہ نگدی دے وے ایک خوشی ضرور ہوں دیئے بھی عید تے حافظ جوڑا میرا گھدہ ہویا پاوے ہر اوہی ماشاءاللہ سیانا ہو سارے کو آتے جی تیرا ہی پیسہ تو دیتی رکھ تیرا پیسہ بس تو دے چنگے بھلے درجن سوٹ کٹھے اور بڑے بھلا کیا کریں دیں بھئی اچھے والا سوٹ پاؤں تراوی پڑی سے کپڑے اللہ پویں دے کرتے پویں دے اللہ نے اساں جیڑے علماء تساں ڈٹھن اساں تے اللہ بھویں سینکلی نہ گھن سکدے اس اللہ دی قسم ہے رب نے اتنا دیتے جیسا وہم و گمان چنی مکان گاڑیاں عزت شان پیسہ رزق کیوں کہیں کو لوگ ادھار چاہتے سے نہیں رب کعبہ دی قسم ہے صرف رب دے پاک قرآن دی برکت اگر اجاتے اساجاں بھی ہزارہ کمیاں ہو سن اگر کوئی بندہ ہی دی خدمت چا کرے آج دی محفل دا آج دی بزم دا خلاصہ اگر کوئی میرا بھائی ای پاک کلام دی خدمت دا عزم چا کرے اللہ پاک کو عزت بھی دے سی برکت بھی دے سی اللہ رحمت بھی کرے سی اللہ ان دے واسطے نصیحت دا سامان بھی بنے سی اللہ پاک کو قیامت علنی نجات بھی دے سی مبارکباد دینا میں انہاں بالاں کو جنہ قرآن پاک مکمل کی تھی حق بن دے مبارکباد کیونکہ انہاں دی عزت ایویں جویں اللہ دی عزت ہوئے اور ایویں ہی جڑے قاری محمد ابراہیم صاحب قاری اسماعیل صاحب اور خاص کر فضیلت الشیخ مولانا خالد محمود صاحب اور بھائی طیب صاحب اور ایویں ساری جماعت دے ضلعی امیر مولانا خالد محمود اظہر صاحب انہوں نے ماشاءاللہ پوری پروگرام دی بزم دی سیٹنگ کیتی ہے ترتیب کیتی ہے اللہ ساریوں کو جزائے خیر دے اور ایویں شیخ استاجی مولانا عطاء امان صاحب اور دیگر جتنا علماء مولانا عبدالسلام انصاری صاحب اور خاص کر یوتھ فور دے ذمہ داران نے آج ماشاءاللہ سکورٹی کرن دا حق ادا کی تھے خراج تحسین پیش کرے نے مولانا زید حبیب راشدی صاحب مولانا آصف میر صاحب دی پوری ٹیم کو اللہ سب کو جزائے خیر دے اور مولانا قاری اسماعیل محمدی صاحب مولانا عبدالستار بھٹی صاحب اور حاجی عبدالمتین بھٹا صاحب مولانا فدا الرحمان صاحب استاجی مولانا شبیر صاحب تساں سارے اللہ سب کو اپنی عزت تو مالا مال فرماوے وما علینا الا البلاغ البلاغ you